فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں علی اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت سے ہوں گے، اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالات کے جوابات لے کر۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کرنی ہے۔ وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے، 04211700000، یعنی 04211170000۔ اس نمبر پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اور مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل لائیو جان سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے پیغام ٹیلی ویژن نے واٹس ایپ کا نمبر بھی جاری کر دیا ہے، وہ بھی نوٹ فرما لیں، 0321565200، یعنی 0321565200۔ آپ اس نمبر پر اپنے ریٹن سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آسانی سے یاد آیا کہ کوشش کیا کریں، ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، کوشش کیا کریں آسانی پیدا فرمائیں اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں، ہمسائے جو ہیں ان میں، ہر جگہ پر آسانی پیدا فرمائیں۔ آپ اگر مخلوق میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کے لیے خالق آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو خالق کی جانب سے آسانی پیدا فرمائی گئی ہو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہم اپنے مہمانان گرامی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو تعارف کرواتے چلیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر ہے رب کا۔ اور ناظرین ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب خبروں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کرنٹ ہیڈ لائنز ہیں، مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب جو آج کی ہماری ہیڈ لائن ہے کہ کم عمری کی شادی کے خلاف آگاہی کے لیے تقریب منعقد کی گئی، اس میں یہ چیز جو ہے نا انہوں نے ڈسکس کی کہ کم عمری کی شادی روکا جائے، کم از کم 18 سال جو قانون گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے اس کو سختی سے عمل کیا جائے اس پر۔ اس کے حوالے سے جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے، سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی روشنی میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ نکاح کی جو عمر ہے اس کی تحدید شریعت میں ایسے واضح طور پر نہیں آئی ہے کہ لڑکے کی عمر اتنی ہونی چاہیے اور لڑکی کی عمر اتنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ بعض اشارات ایسے ملتے ہیں شریعت کی طرف سے جس میں نکاح کی عمر بلوغت کے ساتھ یہ متعین کی گئی ہے اور اس کے ساتھ محدود کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ فرمایا جو یتیم ہیں ان کو تم آزمایا کرو، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو پھر اگر تم ان سے کوئی رشد اور سمجھداری معلوم کر لو تو ان کے جو اموال ہیں، جو میراث میں ان کو حاصل ہوئے ہیں والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، وہ ان کو دے دو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے، یعنی عموماً نکاح کب کیا جاتا ہے؟ جب بچہ بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، لڑکی بالغ ہو۔ تو بلوغت کی جو عمر ہے عام طور پر وہ کچھ اور بھی علامات ہے، لیکن اگر وہ علامات موجود نہ ہوں تو پھر فقہا نے اور احادیث سے بھی جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 15 سال، جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے لڑکا یا لڑکی، یہ بالغ تصور کیے جائیں گے،
ان پر احکام شریعت لاگو ہوں گے، اور اسی طرح تمام جو پابندیاں ہیں شریعت کی، نماز کے حوالے سے، باقی امور روزے کے حوالے سے، یہ اس پر لاگو ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے کے حوالے سے کم عمری کی شادی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی نصوص میں، احادیث میں ایسے کوئی بات نہیں آئی ہے کہ لڑکے کی عمر ابھی 7 سال ہے اس کا نکاح کر دیا ہے، اچھا جی 10 سال ہے اس کا نکاح کر دیا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا 12 سال کا ہے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ بعض معاشروں میں اور برادریوں میں اس طرح کا رواج ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی نہ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حزم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ لڑکا بالغ نہ ہو اور اس کی شادی کر دی جائے۔ اچھا، اور جو لڑکی ہے، لڑکی کے متعلق تو قرآنی اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کم عمری کی شادی یعنی بلوغت سے پہلے بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ان لڑکیوں کی عدت طلاق بھی 3 ماہ ہے، وہ لڑکیاں جن کو ابھی حیض نہیں آیا۔ یہ حیض یا مینسز کا آنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بالغ ہو چکی ہے۔ اب حیض نہیں آیا، نکاح پہلے ہو گیا ہے، نکاح کے بعد ہی طلاق ہے، طلاق تو فرع ہے نکاح کا، جب نکاح درست ہے تو طلاق بھی اس کے بعد درست ہے، تو اس کی بھی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ کم از کم 3 ماہ ہے، کیونکہ اس کو مینسز نہیں آ رہے۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے نا، راجح قول کے مطابق وہ یعنی نکاح تو پہلی ہو گیا تھا، لیکن جو شادی ہوئی تھی وہ 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اچھا۔ تو اب اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کا مسئلہ ہے، یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی کسی کے لیے یہ خصوصیت آئی نہیں ہے کہ 9 سال کی عمر میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کم عمری کی شادیوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مفاسد پیدا ہوتے ہیں، تو ان مفاسد اور خرابیوں سے بچنے کے لیے اگر انتظامی طور پر حکومت وقت کوئی فیصلہ کرتی ہے کہ عمومی عمر جو ہے لڑکی کی جو عمر ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، اور اگر کسی لڑکی کو اس سے پہلے بھی اس کی حاجت ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، تو اس کی اجازت جج سے، قاضی سے، عدالت سے الگ طور پر حاصل کی جائے کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو لڑکی ہے، اس کی عمر اگرچہ فلاں حد کو نہیں پہنچی ہے لیکن یہ شادی کے قابل ہے، تو آپ قاضی صاحب، جج صاحب اس کی اجازت دے دیں۔ جی بالکل، ہمیں حکومتی جو قانون ہے اس کے تحت 18 سال مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، یعنی 18 سال تو یہ کہ 18 سال سے پہلے کوئی کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات 18 سال سے پہلے بھی نکاح کرنا درست ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو یہ اہل علم نے تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ انتظامی طور پر، شرعی طور پر نہیں، انتظامی طور پر حکومت ایسے کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دوسرا راستہ بھی کھلا رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کی عمر ابھی 18 سال کو نہیں پہنچی لیکن شادی کی ضرورت ہے، یا لڑکے کی عمر 18 سال کو نہیں پہنچی اور اس کو شادی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر الگ سے جج اور قاضی اور حکومت سے اجازت لے کے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ راستہ ان لوگوں کو نکالنا چاہیے، ایسے یکدم فیصلہ کر دینا کہ 18 سال سے کم عمر نہیں، پھر یہ درست نہیں۔ یہ بھی راستہ ہمیں اپنانا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں جو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ شادی اور نکاح میں تاخیر کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے نقصانات obviously ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے جس کا اخلاق بھی تمہیں اچھا لگتا ہو، دین بھی اس کا اچھا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کا نکاح کر دو، اور اگر نہیں کرو گے تکن فتنہ و فساد کبیر،
ورنہ بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جب بندہ بالغ ہو گیا ہے، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، دانش اور سمجھداری اور اس کے اندر جو ہے نا یعنی وہ میچور ہو گیا ہے، سنجیدہ ہو گیا، اب اس کی شادی کر دو۔ وہی آپ نے جو چیز مینشن کیا، ایک تو 18 سال کا، اور اگر اس سے پہلے بھی اگر کسی کی خواہش ہے، کوئی اس کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی اجازت لے کر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل راستہ روکا نہیں گیا نہیں۔ ہاں جی، اور یہ زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، اور اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی۔ اے اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، جن کی نہیں ان کے لیے اچھے رشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی راستے پیدا کریں۔ ہم دوسری ہیڈ لائن کی طرف جاتے ہیں، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب، جو دوسری ہماری خبر ہے وہ لاہور کا علاقہ ہے، وہاں پر بلی چوری کے الزام میں ایک شخص کے جو ہے نا بال مونڈ دیے گئے۔ مفتی صاحب اس سوال کا جواب انشاءاللہ لیتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یاسر صاحب، یاسر محمود ٹیکسلا سے، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ جی جناب ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ پاک۔ جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ 30 کلومیٹر دور اپنے گھر سے ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے عموماً۔ عصر کی؟ جی تو ٹرین بالکل تیار ہوتی ہے، میں ٹرین پہ سفر کرتا ہوں، تو میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں تشہد میں درود شریف چھوڑ سکتا ہوں یا کوئی اور ایسی چیز نماز کے دوران چھوڑ سکتا ہوں تاکہ میں جلد نماز پڑھ کے ٹرین پہ پہنچ سکوں، کیونکہ میرے گھر پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ سوال۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سفر کرتے ہیں، 30 کلومیٹر دور جاب ہے، ڈیلی آنا جانا ہے، اور واپسی پر ان کو یہ کہ پیدا ہوتی ہے کہ عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ عصر کی نماز پڑھنے لگیں تو ٹرین چھوٹ جاتی ہے، اگر ٹرین میں سفر کریں تو عصر کی نماز کا وقت چلے جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ 30 کلومیٹر جو فاصلہ ہے نا، شرعی لحاظ سے یہ سفر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں جی، تو جب یہ سفر کا فاصلہ ہے، بعض اہل علم نے تو 78 کلومیٹر کہا ہے کہ 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تب یہ مسافر ہوتا ہے، لیکن بعض اہل تحقیق نے احادیث کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ 30 کلومیٹر بھی، بلکہ اس سے کم بھی، 25 20 یہ بھی شرعی مسافت ہے، اور اس سے بندہ جو ہے نا وہ مسافر بن جاتا ہے، یعنی قصر کر سکتا ہے اور جمع بین الصلاتین بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بھائی ہیں، نماز کی پابندی اس کے لیے لازم ہے، بالکل نہ چھوڑے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور جب وقت ملے تو عصر کی نماز بھی اپنے ٹائم پہ پڑھ لیا کریں، ظہر کے اپنی ٹائم پہ، لیکن اگر ٹرین نکلنے کا خطرہ ہو یا کوئی اور ایسی کی صورت ہو تو پھر جمع بین الصلاتین اس کے لیے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ تھوڑی سی اس میں وہ وضاحت، جی مفتی صاحب ضرور، سننے والوں کو کوئی خلا نہ رہے۔ جی بالکل ضرور مفتی صاحب۔ وہ یہ کہ شہر سے باہر ہو یہ سفر، اچھا اچھا، بعض اوقات شہر اتنا بڑا ہوتا ہے نا، ہاں لاہور تو اس وقت کافی طویل ہے، ایک اگر کونے سے دوسرے کونے میں جانا پڑے 50-60 کلومیٹر تو بالکل نارمل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا شہر چھوڑنا لازمی ہے، چلے ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب اپنی ہیڈ لائن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ لاہور کا علاقہ ہے، وہاں پر بلی چوری کے الزام میں بندے کو پکڑ کے لوگوں نے اس کا جو ہے نا سر مونڈ دیا، اور جو اس میں ہمارے لیے سوال جو پیدا ہوتا ہے، ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بلی وغیرہ کی خرید و فروخت سے متعلق شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے خرید و فروخت کرنا؟ اور اس کے بعد جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پالا جا سکتا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بلی کا پالنا یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو رکھنا، اسی طرح کتے کی ضرورت بھی اگر وہ ہو حفاظت کے لیے، اچھا مویشی کے لیے، تو وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، شکار کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں اجازت ہے۔ اس کے علاوہ مقاصد کے لیے کتا تو نہیں رکھنا جائز، بلی رکھی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کو اگر یہاں پہ کٹ کروں کہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں قیمتی سامان بڑا ہے، قیمتی زیورات ہیں، کچھ بھی ہے، ہم نے اس لیے جو ہے نا کتا گھر میں پال رکھا ہے، اس صورت میں کیا ہمارے لیے؟
نہیں اس کے لیے جی وہ جیسے مویشی کو پالنا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص اس کی اجازت دی ہے، مویشی جو ہوتے ہیں نا جانور وغیرہ ان کے ساتھ وہ کتا ہو، کیونکہ ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے، وہ یہ صورت تھی کہ وہ ان گھروں کے درمیان نا کتا تھا، ایک چھوٹا کتا، وہ کہیں سے آ جاتا ہے جیسے، تو حضرت جبریل تب تک آئے نہیں جب تک وہ وہاں سے نہیں گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو ظاہر ہے حفاظت کے لیے اور بھی بہت سے اقدامات ہیں آج کے دور میں وہ کیے جا سکتے ہیں. اچھا تو بہرحال جو بلی کی بات ہے جہاں تک جو خبر ہے ہاں جی پہلے تو یہ ہے کہ ایسے کوئی ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بے عزتی، اہانت، توہین اپنے طور پر ایسے ایکسٹریم پر، اور وہ بھی الزام کی بات ہے، شاید وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بہرحال ثابت نہیں ہوا، الزام ہے، الزام تو اس وجہ سے ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے اہانت پر مبنی. ہاں جو شرعی سزائیں ہیں وہ عدالت کے تھرو ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے جی، ایک قانون کے دائرے میں. جی جی بالکل. یعنی صورت یہ ہے کہ عوام جو ہے نا سزا خود دینا چاہتی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ سارے مسائل حکومت کے سپرد ہو، حکومت صحیح ہے صحیح نہیں ہے جو بھی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب ریاست میں ایک رہ رہے ہیں، بالکل آپ جو ہے نا کسی کا سر موڑنا شروع کر دیں، وہ غصے میں آ کے قتل و غارت ہو سکتی ہے، اور ایسے قتل و غارت تک بات جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے ضرور بچنا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے. اور جو کتے کا جی مفتی صاحب یہ جو ہے نا وہ نفع والی صورت، جس کتے میں نا وہ نفع والی صورت ہو، یعنی حراسہ کے لیے، مویشی، زراعت، شکار، ان چیزوں کے لیے کتا ہو، یا پھر سیکیورٹی کے لیے. یہ بعض اوقات ایسے کتے ہوتے ہیں نا وہ کھوجی کتے، ہاں جی، یا پھر نا بعض ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس میں بم ہے، اس میں کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، تو ان میں وہ چونکہ وہ نفع والی صورت موجود ہے تو ایسے کتوں کا رکھنا بھی جائز ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ خرید و فروخت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خرید و فروخت جو ہمارا سوال، ہاں جو سوال ہے نا اصل کتا ہو، اور بلی کی بھی روایت آتی ہے کہ نہان ثمن الکلب، کتے کی قیمت سے، والسنور، اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ ہے کہ بلی کی جو خرید و فروخت ہے اس میں کچھ علماء کے مختلف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تنزیہی طور پہ، یعنی آپ بچ جائیں اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ بلی کی خرید و فروخت ایک گھٹیا سا ایک کام ہے نا کہ آپ بلی ہے اس کو بھی خرید و فروخت کر رہے ہوں، تو اس وجہ سے منع فرمایا. اگر ضرورت کے تحت رکھنی ہے، پالنی ہے، اور اسی طرح جو جانور ہم پالتے ہیں ان دونوں کے سوا اور کی ممانعت نہیں ہے، ان کو خرید و فروخت ان کی ہو سکتی ہے. وہ جو بھی گھر میں پالے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اور جو حلال جانور ہیں وہ تو جو کھائے جاتے ہیں ان کی تو بالولا جائز ہے. تو ان دونوں کی قیمت جو ہے نا ان سے ذرا بچنا چاہیے اس کی خریدو. اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ ملیں گے کہاں سے، دستیاب کیسے ہوں گے؟ تو ایسے چاہیے کہ ان کو اتنا عام ہونا ہی نہیں چاہیے کہ منڈیاں لگیں ان کی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کے وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ لوگ اگر کسی کو ضرورت ہے تو کسی سے جا کے لے آئے، کوئی ایسا کر لے، تحفے تحائف بھی کیے جا سکتے ہیں. ہاں جی، اسی نوعیت کا ہونا چاہیے، اس سے خرید و فروخت نہ ہو، اس کو باقاعدہ ایک کاروبار نہ بنایا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج یہ پورا ایک کاروبار بن چکا ہے، اور مہنگی سے مہنگی بلیاں فروخت ہو رہی ہیں، اور یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، جواب کے دوران یہ مکس ہوگی ایک بات، جواب مفتی صاحب نے بھی دے دیا اس چیز کا. میں نے کہا ویورز کی آسانی کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے وہ دہراتا ہوں کہ ایسے کون سے مقاصد ہیں جن کے لیے جانوروں کو گھر میں پالا جا سکتا ہے، اس کا دوبارہ سے جواب دے دیجیے. جی، اس کا یہی ہے کہ جو بھی جائز جانور ہیں جن سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہیں یا ان سے کوئی فوائد وابستہ ہیں، بالکل بالکل، تو وہ رکھے جا سکتے ہیں. سیکیورٹی خدشات کے بنا پر بھی دوسرے معاملات، سیکیورٹی کے لیے تو وہی صورت ہے جو مفتی صاحب نے بیان. جی جی شکریہ مفتی صاحب، کافی ماشاءاللہ طویل اختیار کر گیا سوال. اپنے ریٹرن سوالات کی جانب چلتے ہیں. مفتی صاحب، جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے ہیں سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ہم عام معاملات میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا یا کروں گی، مگر کرتے نہیں، تو کیا یہ عہد میں آتا ہے؟ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا آپ میرے پاس آؤ گے؟ میں نے کہا جی میں آؤں گا. اچھا، تو یہ میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ. وعدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں لفظ وعدہ
ذکر کروں کہ میرا وعدہ ہے آپ کے پاس آنے کا، یا میرا وعدہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا. جب میں نے کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا، میں آؤں گا، میں نے یہ کرنا ہے، یہ وعدہ ہے، تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. الکریم اذا وعد وفا مقولہ ہے عربی کا، اور یہ دین سے ثابت مقولہ ہے کہ عزت مند شخص جب وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ پھر اس کو پورا بھی کرتا ہے. پورا بھی کرتا ہے. پورا بھی کرتا جی ہے. شکریہ مفتی تو صاحب. یہ وعدہ ہے. ہاں اگر کوئی ایسے ناگزیر حالات پیش آ جائیں کہ بندہ اس کو نہیں پورا کر سکتا، نہیں پہنچ پایا، کوئی گاڑی کا مسئلہ بن گیا، کوئی اور ایسے روڈ بند ہو گیا، تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں اس میں پھر گناہگار ہی نہیں ہے. مفتی صاحب جزاک اللہ، شکریہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ بغیر عذر کے نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر کسی سفر کے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کی روایت ہے، اور اس میں وہ خود ہی بیان کرتے ہیں آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا لِأَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، کہ آپ اپنی امت کو کسی تنگی میں نہ ڈالیں. یعنی کیا مطلب کہ امت کو اگر کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو ان کے سامنے یہ بات ہو کہ اپنے شہر میں بھی آپ ایسے نمازیں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ سفر میں تو نمازیں جمع کرنا جائز ہے بالولا، ابھی شیخ صاحب نے فرمایا سفر میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن حضر میں یعنی اپنے شہر میں جہاں آپ اقامت گزی ہیں وہاں پہ اگر آپ کو جماعتیں جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہم اب جیسے یہ اسلام کی سچائی اور حقانیت اور اس کی جو ہے نا عالمگیریت ہے اس میں، ہم ہوتے ہیں بعض اوقات روڈ پہ، ہمیں پتہ ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا لیکن کوئی بلاکیج کوئی ایسا آ گیا تو وہ مؤخر ہو گئی. اب کیا ہے کہ ہم جمع کر سکتے ہیں نمازوں کو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اپنے شہر میں جمع کرنے کی وہ صرف ہے نوعیت کہ اگر آپ کو عذر لاحق ہو تو آپ جمع کر لیں. اگر جمع کرنے کی عمومی اجازت ہوتی جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں باقاعدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو وقت پہ پڑھا ہمیشہ، اور ایک یہ دلیل دے دی کہ تاکہ امت کے لیے مشکل نہ پیش آئے، اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ان کے سامنے نمونہ موجود ہو، لیکن وہ ہو عذر کی شکل میں ہی، بغیر عذر کے جمع کرنا یہ درست نہیں ہے. یعنی حرج والی صورت ہو. میں اس میں نا وہ مثالیں آپ کو بتا دوں مفتی صاحب کی اجازت سے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کام میں لگے رہتے ہیں، اگر نماز کے لیے ہم جائیں گے تو وہ کام کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے بیمار کا، اور وہ آپریشن جو ہے نا کافی طویل ہے. اب وہ عصر کیا کہ مغرب تک وہ آپریشن وہ چلے گا، 8-9 گھنٹے کے جو آپریشن ہوتے ہیں. اب جو ہے یہ اس ڈاکٹر کے لیے یہ جائز ہے، اور اس کے معاونین کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لے، اگرچہ وہ اپنے شہر میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، پھر وہ دونوں نمازیں جمع کرے اور آپریشن شروع کرے. ٹھیک ہے. ایک اور صورت جو میں بتاتا ہوں وہ بڑی اہم ہے. ایک لڑکی ہے، اب ظہر کی نماز کے بعد اس کی رخصتی ہو رہی ہے عصر کے وقت یا جو بھی ہے، اب وہ ایسا کر سکتی ہے، اس کو پارلر کے پاس لے گئے، میک اپ سلسلے ہیں، اچھا بڑا پیسہ اس پہ لگتا ہے، ٹائم بھی لگتا ہے. اب وہ لڑکی کیا کرے؟ وہ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھے، ٹھیک ہے، جمع بین الصلاتین کرے، اور پھر بیٹھ جائے، میک اپ شیک اپ جو بھی ہے جائے. مغرب عشاء اس کو تاخیر کے ساتھ بھی وہ پڑھ سکتی ہے، ادھر جمع کرے، جب شوہر کے گھر جائے اور اس نماز کو یہاں پر کرے. یہ بھی ایک صورت ہے، بہت بہترین صورت. ایک اور صورتیں بھی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس میں مصروف ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ نمازوں کو جمع کرے، اور تاکہ پھر مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے نا وہ یہ مسائل ان کو نہ بنے. نماز بہت اہم ہے، یعنی جو ہے اعمال میں سب سے اہم عمل وہ نماز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورتیں بھی رکھی ہے کہ آسانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا مدینہ منورہ کے اندر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی نمازیں جمع کی. صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو الفاظ لا یحرج بھی آتا ہے اور یحرج بھی، کہ لا یحرج امتہ، تاکہ امت کو حرج میں نہ ڈالے. تو حرج والی مشقت والی صورت جو بھی ہوتی ہے وہاں پر نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. دین اسلام آسانی کا دین ہے، آسانی کا الحمدللہ.
मुफ्ती साहब अगले जो हमारा सवाल है उसकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, अच्छा मुफ्ती साहब सवाल की जानिब बढ़ते हैं, पहले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला हमीद साहब है सक्कर से, क्या हाल है आपका? अब्दुल हमीद सक्कर से, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी क्या सवाल है, क्या पूछना चाहेंगे आप? सवाल मेरा मुफ्ती साहब से ये है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में तलाक की शरह बहुत स्पीड के साथ चल रही है। ठीक है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट या दीनी अदारे क्या दर्स दे रहे हैं और क्या इस पे कंट्रोल हो रहा है? ठीक है। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि क्या एक महफिल में एक बंदा 3 बार तलाक देता है तो क्या वो मुकम्मल तलाक गिनी जाएगी या एक तलाक होगी? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम आपका ज़रूर जवाब लेंगे मुफ्तियाने किराम के से इंशाल्लाह। सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी, आपको फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपको करना ये है कि टेलीविज़न की जानिब से, पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर रब्ता करना है, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर भी शो है। आप वो नोट फरमा लीजिए, 04211170000, यानी 04211170000। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो भी नंबर नोट फरमा लें, 0321565200, यानी 0321565200। आप इस नंबर पर अपने रिटन मैसेजेस भेज सकते हैं और मुफ्तियाने किराम से अपने शरई मसाइल का हल जान सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। मुफ्ती साहब कॉलर थे ब्रेक से पहले हमारे साथ। सवाल उन्होंने पूछा था कि वो 2 सवाल उन्होंने पूछे थे। एक तो सवाल था कि एक ही महफिल में 3 दफ़ा तलाक देना जायज़ है? पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल। इसमें ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक़ें जो है ना वो एक ही शुमार होती थी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू बकर के दौर में भी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के इब्तिदाई दौर में भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा कि लोग ना इसमें जल्दी करने लगे हैं। अच्छा। जिस मामले में ठहराव, सोच विचार से काम लेना चाहिए, तो उन्होंने दरअसल रोकने के लिए कि कोई ऐसा ना करे, तो उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि जिसने 3 कही ना वो 3 ही शुमार होंगी, यानी हम अगर इसको ऐसे ही नाफिज कर दें। अच्छा। तो वो तो रोकना चाहते थे, तो इसी को बाज़ लोगों ने ये समझ लिया कि हज़रत उमर ने ये हुक्म जारी किया कि ऐसा किया जाए। वो तो कहना चाहते थे कि शरीयत के ख़िलाफ़ ना चलें, कि शरीयत ने जिस मामले में इतना सोच विचार का मौका दिया है और 3 महीने में वो प्रोसेस पूरा होता है तलाक का, लेकिन वो लोगों ने उसी को समझ लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी ने 3 तलाक़ें दी तो हदीस है सुनन नसाई की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयुल्लबु बि किताबिल्लाहि व अना बैना अज़हुरिकुम, कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और तुम अल्लाह की किताब से खेल रहे हो। यानी 3 तलाक़ें इकट्ठी देना ही पसंद नहीं किया गया, चाहे जाए कि उसको हम 3 ही शुमार करें। ठीक है। अब ये हदीस मुबारक है। तो वैसे भी जो रिश्ता इतनी मुशक्क़त से, इतनी मेहनत से, इतनी जस्तजू से तय हुआ हो, वह चंद ही लम्हात में, यानी एक ही लहजे में तलाक 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 कह दें तो वो ख़त्म हो जाए, नहीं, उसके लिए सोचना चाहिए। इसीलिए लोग फिर परेशान होते हैं। और आज जो उन्होंने दूसरा सवाल था कि रेशो यहाँ पे क्यों बढ़ रही है, बाहर की दुनिया में तो रेशो तलाक की ज़्यादा है ही, लेकिन इस्लामी इस माशरे में क्यों बढ़ रही है, तो उसकी वजूहात को जब हम देखते हैं तो उसमें एक तो इस मौजू पे बात नहीं होती, ठीक है, होनी चाहिए घरों को जोड़ने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। और दूसरा ये है कि हर सतह पे, यानी हुकूमत भी करे, खुतबा भी करें, कॉलम निगार, सब कुछ वो माशरे को पूरा माशरा मुकम्मल तौर पे बिल्कुल। और जो होती है तलाक, उसकी वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है अदम बर्दाश्त। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि रिश्ते लोग खुद तय करते हैं, यानी नौजवान खुद ढूंढते हैं, वो चाहे ख़वातीन हों चाहे मर्द हों,
لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں خود ڈھونڈتے ہیں. اب خود جو ڈھونڈتے ہیں نا تو اس میں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے شریعت نے بڑوں یعنی خصوصاً لڑکی کا جو رشتہ ہے وہ والدین کے سپرد اس لیے کیا ہے, خصوصاً والد کے, کیونکہ وہ پورا جانتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت کیا ہے, یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے, کس سے رشتہ ہو رہا ہے اور کیا ہے. تو لڑکی نے تو متاثر ہونا ہوتا ہے کسی ایک ادا سے یا کسی ایک وجہ سے, تو وہ پھر بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو وہ پھر اکثر ایسی جو شادی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں. ہاں بالکل. اور اسی طرح عدم برداشت ہے اور وہ ہمارے معاشرے میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے. تو یہ تناسب کی کچھ وجوہات ہیں جس کے اوپر ہمیں قابو پانا چاہیے انڈیویجولی بھی اور مکمل طور پہ بھی. شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. اعجاز احمد صاحب لاہور سے ہیں. جی السلام علیکم. جی سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی سر, ایک تو جو ہم پنجرے گھر میں پالتے ہیں جی, اس کے متعلق ہمارا دین میں کیا کہتا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. ہم قید تو نہیں کر رہے؟ جی جی ٹھیک ہے. صرف اس لیے ایک خوشی کے لیے اس کو سیل فروخت کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ یہ جو نئی جنریشن موبائل یوز کر رہی ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے ہماری جو نسل تباہ ہو رہی ہے, اس کے متعلق تھوڑا ہم گزار دیں. اللہ پاک آپ کو زندگی دے سکو. اچھا اللہ پاک آپ کے رزق پر. ٹھیک, جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, دو سوال ہیں. ایک تو ہے کہ گھر کے اندر جانور رکھتے ہیں, انہیں پنجرے میں قید کرنا کیسا ہے, ان کی آزادی سلب تو نہیں ہو جاتی؟ ایک یہ سوال ہے. جبکہ دوسرا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس وقت ٹک ٹاک اور اس طرح کے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں, مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن کا اچھا استعمال بھی ہے. بالکل درست ہے, ہم اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو برا استعمال ہے, منفی استعمال کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور ہماری ایک انڈیویجول سطح پر کیا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلی کو گھر میں رکھا جا سکتا ہے, اس کو پابند کرنا یہ درست نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جب اس نے نقصان دینا ہے تو اس جگہ سے اس کو روکا جا سکتا ہے, کوئی ایسی رکاوٹ ڈال کے کہ وہاں پر وہ نہ جائے. مثلا کچن میں جا کے اس نے تباہی پھیلانی ہے تو وہاں سے اس کو روکا جائے. کسی اور بیڈ روم میں جانے سے اس گندگی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی اس کو روکا جائے, تو یہ تو ٹھیک ہے. اسی طرح جو پرندے ہیں مثلا وہ گھروں میں رکھے جاتے ہیں, تو وہ اس کی حریت اور آزادی تو یہ ہے کہ وہ اڑے اور چلے اور پھرے. لیکن ثبوت ملتا ہے حدیثوں میں, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, چھوٹے بھائی ابو عمیر ان کا نام تھا, ان کے گھر میں انہوں نے پرندہ رکھا ہوا تھا. وہ پرندہ بعد میں مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حال احوال پوچھا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, وہ نغیر پرندے کا کیا بنا, اس کو کیا ہوا تھا. ایسے دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پوچھا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے, چاہے پنجرے میں ہو یا کسی اور شکل میں, اور بلی کو بھی رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسرے جو جانور ہیں جن کا رکھنا جائز ہے ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے. جو دوسری بات پوچھی گئی کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے اور اس میں ٹک ٹاک ہے اور دوسری چیزیں ہیں, اس کا جو منفی استعمال اس وقت بڑھ رہا ہے, بہت زیادہ منفی دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نا دوستانہ ماحول میں بات کی جائے اور ان کے ساتھ بندہ دوستی رکھے. بیٹی ہے, بیٹا ہے, ان کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ جو منفی سرگرمیاں ہیں ٹک ٹاک میں اور دوسری جو ذرائع ہیں ان میں پلیٹ فارم ہیں, تو ان میں شامل ہونا یہ بندے کے دین کے لیے وہ جو ہے نا مضر ہیں. دین کی بربادی ہے, اخلاق کی بربادی ہے, آپ کی عزت کی بربادی ہے, خاندان کی عزت کی بربادی ہے. آپ اس سے اجتناب کریں. بیٹی ہے اس کو بھی یہ سمجھایا جائے اور بیٹے کو بھی سمجھایا جائے. آج کل تو شادی شدہ خواتین بھی اس میدان میں آ گئی ہیں, خاوند بھی ساتھ ہوتا ہے. اللہ, یعنی کیا دور ہے, کیا حال ہے ان لوگوں کا. تو یہ اپنی اولاد اور جو ماتحت لوگ ہیں ان کو بندہ نہایت یعنی کہ درد مندانہ طریقے سے اور دوستانہ طریقے سے اور خیر خواہی کے انداز میں ان کو یہ سمجھایا جائے. جو بھی ہیں جو بالکل اپنی اولاد ہے ان کا بھی, جو اقارب ہیں مثلا بھتیجا ہے, بھانجا ہے,
بھانجی ہے, بھتیجی ہے, اور اس طرح کے جہاں پر آپ کی بات چل سکتی ہے ان کو یہ بات پہنچا دیں. پھر اہل علم بھی یہ بات نا, یہ ہم ان باتوں کو ممبروں کے اوپر نہیں بیان کرتے یا کم بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز نا مضر ہے, یہ نقصان دہ ہے. اللہ کے بندو, تم کس طرف جا رہے ہو؟ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں, تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ اخلاق, وہ جو ہے نا دینداری, وہ پارسائی, وہ تقوی, وہ کہاں سے چلا گیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود دیندار ہے, داڑھی ہے, اور جو ہے نا شکل و صورت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے, دیندار ہے, لیکن بیٹی صاحبہ کو اجازت دی ہوئی ہے, وہ ٹک ٹاک, وہ چند پیسے وہ لاتی ہے تو وہ بھی خوش ہیں کہ چلو کام چل رہا ہے. تو یہ نا اہل علم کا, علماء کا, ریاست بعض چیزوں پر پابندی لگا سکتی ہے. بالکل مفتی صاحب اس وقت ٹک ٹاک پہ پابندی لگ چکی ہے ویسے. اسی طرح اس کے علاوہ اور چیزیں یوٹیوب میں جو گندی جو ہے نا سائٹس ہیں ان کو پر پابندی لگا سکتے ہیں. تو بہر صورت یہ سب کی ذمہ داری ہے. اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں اینیمل فیٹ کے کیپسول تیار ہوتے ہیں اور یہ غیر اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں, جبکہ وہ گائے کی چربی ہی کے ہیں, کیا ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی باریکی کا سوال ہے کہ دیکھیں کہاں تک لوگوں کی نظر جاتی ہے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ بھی کہاں تک سوچتے ہیں, اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کہاں تک کر جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ناجائز طریقے سے ذبح کیا گیا, کیونکہ وہ ایک دم جھٹکے سے یا اس طریقے سے وہ ذبح کرتے ہیں, تو وہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ جانور, اس کا استعمال وہ مشکوک بہرحال ضرور ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں بھی باہر بھی ایسا ہے کہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں جو مسلمان ہیں کہ وہ جو مسلم طریقے سے ذبح ہوا ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ مچھلی کا جو گوشت ہے نا, مچھلی, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا. یعنی اس قدر خیال رکھا جاتا ہے, چیزوں کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے. ہاں, تو بہرحال یہ ہے کہ چونکہ وہ حرام طریقے سے, ناجائز طریقے سے ذبح ہوا, تو اس کی پھر وہ حرام ہو جاتی ہے نا ہر چیز. تو اس کی وہ جو چربی سے بنے گا وہ بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوگا, تو اس کو کوئی متبادل صورت میں لے. اچھا وہاں یہ بھی ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ کس فیٹ سے تیار ہوا ہے اور کیا ہے وہ. تو یہ بھی ایک خوبی ہے بہرحال ان کی کہ وہ سب کچھ واضح کر دیتے ہیں. اب مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کا کوئی متبادل, ہاں اگر دیکھیے بہت زیادہ ضرورت ہے اور کیپسول اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں, پھر ظاہر ہے جان بچانے کے لیے جیسے ہم کو سور اور ایسے دیگر چیزوں کے استعمال کی عارضی طور پہ اجازت دی, تو جان کے تحفظ کے لیے ایسا کچھ استعمال کر لیں تو وہ جائز ہوگا. اچھا شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب جی بھائی ہیں ہمارے, پوچھتے ہیں کہ جمعے کی نماز جو ہے, جمعہ کوئی شخص اگر نہیں پڑھتا لیکن جمعے کی نماز جو ہے وہ گھر میں ادا کر لیتا ہے, اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. جمعے کی نماز جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص سستی کی بنیاد پر 3 جمعے مسلسل چھوڑتا ہے, نہیں جاتا, اور یہ صرف کیا ہے تہاوناً یعنی سستی والا, تو اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک بندہ جمعے کی نماز کے لیے جاتا کیوں نہیں. اگر کسی وجہ سے ایک بندہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکا, سفر میں تھا یا کوئی ایسی مصروفیت ہو گئی, سویا رہ گیا, یا جو بھی مسئلہ ہے, کوئی شرعی عذر اس طرح کا ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکا, تو اس صورت میں اب وہ کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ وہ گئی تو اب وہ ظہر کی بھی اس کے لیے معاف ہے, نہیں. اگر جمعہ نہیں پڑھ سکا ہے تو اب یہ ظہر کی نماز پڑھے گا, اور ضرور پڑھے گا, اور اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اگلے جو سوال ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب ہوا خارج ہونے کے بعد وضو تو کرنا ہی ہے, کہ واش روم بھی جایا جائے گا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. ہاں, یہ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, جو ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی سوال کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوا جب خارج ہوئی ہے, وضو برقرار نہیں رہا, تو اب ہمیں اس جگہ کو بھی دھونا چاہیے. تو یہ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ استنجا کرنا ہاں استنجا کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ دیکھا ہم نے کئی لوگوں کو وہ ہر نماز سے پہلے ضرور واش روم جاتے ہیں، وہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ چلیں وہ ہم دھو لیں جگہ اور اس کے بعد ہم وضو کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے، نہ کرنا کا حکم ہے، نہ کوئی ایسا ہے تصور، وہ صرف وضو کرنا ہوتا ہے. یہی تو دین کی حکمت ہے نا کہ وضو برقرار کس وجہ سے نہیں رہا اور وضو کن اعضاء پہ کیا جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو یہ شریعت کی حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. تو ایسا کوئی بھی ضروری نہیں ہے، بس ہوا خارج ہوئی تو آپ بس وضو کریں تو آپ کا وضو دوبارہ وہ قائم ہے انشاءاللہ. اچھا شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اور ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے بیوی کو تیسری طلاق اس شرط کے ساتھ دی کہ تو نے اگر یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے. نیت ڈرانے کی تھی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یہ جو تعلیقاً طلاق ہوتی ہے نا، کسی چیز کے ساتھ اس کو طلاق کو معلق کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے. تو مثلاً جیسے کہ اس بھائی نے کیا، اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق، تو اب اس کے اس فعل کے ساتھ طلاق کو جوڑ دیا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس بندے کی نیت ہی یہ ہے کہ اس کو اب چھوڑ دیا جائے. اگر اس نے یہ کام کیا، فلاں کی گھر گئی، فلاں کی گھر گئی، فلاں یہ کام کیا تو تجھے طلاق، لوگ ایسی چیزوں کے ساتھ نہ اس کو معلق کر دیتے ہیں. تو اس بندے کی اگر نیت یہ ہے کہ اگر یہ ادھر چلی گئی نا، اب یہ میرے کام کی نہیں ہے، اس کو طلاق، تو طلاق ہو گئی. اب یہ تیسری طلاق ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا ہے. اور اگر جیسے کہ یہ بھائی بتا بھی رہے ہیں کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، اس کو ڈرانے کی تھی، صرف ڈرانے کی تھی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ طلاق نہیں دینا چاہتا اور طلاق کو اس نے معلق کر دیا اس فعل کے ساتھ. مراد اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بیوی یہ کام نہ کرے کوئی نہ کوئی کام. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں یہ طلاق نہیں ہوتی. اور اگر وہ عورت یہ کام کر بھی گزرے، جہاں سے منع کیا تھا وہ وہاں پر چلی گئی، تو اب یہ یمین ہے، یعنی قسم ہے، اور یہ بندہ حانث ہو جائے گا تو کفارہ یہ قسم دے دے جو 10 مسکینوں کو کپڑے دینے ہیں یا کھانا کھلانا ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں. تو یہ یمین ہے. تو ہم اس بھائی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طلاق تیسری طلاق نہیں ہوئی ہے اور یہ یمین ہے. آپ نے کفارہ دینا ہے قسم کا اور زندگی گزاریں اور احتیاط کریں کہ یہ نعمت چھن نہ جائے. بیوی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تو یہ لوگ ایسی طلاق دے کے نا اس کو آزاد کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں صحیح. شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ واش روم والے جوتے لے کر نکلتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پر لگے ہیں، تو نماز جو ہے جائے نماز کے لیے بچھانا جو کپڑا ہے جائے نماز کسی بھی جگہ پہ بچھایا جا سکتا ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ ایسا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ گندگی لگی ہے اور اس کے نشانات آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم دیکھیں گے اس سے اعتراض کرنا ہے، اس کو دھو کے ادھر مصلی بچھائیں یا کسی اور جگہ پہ بچھائیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو محض توہمات کی بنیاد پہ یا خیال یا شک کی بنیاد پہ آپ ایسا کریں تو یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو شک میں تو پھر بہت آگے بندہ جاتا ہے. بالکل. تو جب نظر نہ آئے نجاست کوئی یا آپ دیکھ نہیں رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ واش روم میں بھی جب آپ گھروں میں ہوتے ہیں تو گھر میں بھی احتیاط کا درس دیتے ہیں، بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی اس ایریے میں آپ نے ایسے کرنا ہے اور یہ ہے، یہ صورت ہے، اپنے آپ کو بھی چھینٹوں سے بچانا ہے. جب سب بھی ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. محمد شفیق صاحب ہیں آزاد کشمیر سے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کے احسانات ہیں. الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے 2 بیٹوں کا عقیقہ کیا تھا، ایک جان کا نا. 2 بیٹوں کا عقیقہ کیا تھا؟ میں نے ایک بکرا ذبح کیا تھا یا مینڈا جو بھی تھا میں نے کر دیا تھا اس وقت. جی. تو ابھی جو اس وقت مجھے اتنا پتا نہیں تھا کہ 2 جانیں ذبح کرنی ہے بیٹے کی طرف سے نا. جی. تو ابھی میں نے تیسرے کا بھی ایک ہی کر دیا، ایک جان ذبح کیا. اچھا. ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کا ایک کرنا چاہیے، یا ابھی جو دوسرے بیٹے ہیں میرے 2 بیٹے اور ہیں ان کا میں نے 2 کرنا ہے، یا کس طریقے سے کیا جائے؟ تھوڑی دیر رہنمائی کیجیے. شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب
دو بیٹوں کا عقیقہ ایک جانور کر دیا غیر علم کی نہ ہونے کی بنیاد پہ, اور تیسرے بیٹے کا بھی ایک ہی کر دیا, اس کے بعد علم ہوا کہ جو عقیقہ ہے جو میل ہے وہ 2 ہے 1 کا, اس سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی, یہ اس میں نا ہم وہ آسانی والا پہلو اختیار کرتے ہیں جی, وہ یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. بعض اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1 جانور بھی کافی ہے عقیقے کے لیے, اگرچہ سنت اور جو زیادہ فضیلت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 جانیں ہوں, یعنی 2 جانور, بکرا چھترا بھیڑ بکری یہ ہوں. لیکن اگر 1 بھی کر دیا ہے اور وہ بعض اہل علم کے قول کے مطابق اس پہ عمل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ وہ عقیقہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد جن بیٹوں کا بیٹیوں کا انہوں نے عقیقہ کرنا ہے اس کے لیے پھر وہ دیکھیں اور 2 جانور ہی وہ ان کا عقیقے میں ذبح کریں, لڑکوں کے لیے اور لڑکی کے لیے 1 جانور. جی شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب ٹیکے کے ذریعے سے بچڑی لینا ٹھیک ہے؟ مختصر جواب دیجیے. جیسے جدید ذرائع میں ظاہر ہے انسانوں کے اولاد کے لیے بھی ایسے اقدامات ہوتے ہیں, اسی طرح جانوروں کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے. اچھا اچھا, تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک طریقہ علاج کہہ لیں کہ اس ذریعے سے آپ, وہ خاصا کاسٹلی بھی ہوتا ہے اور ایسے نتائج کے طور پہ ایسے ہوتا بھی ہے کہ بچڑی ہی ملتی ہے. انسان اپنے لیے بچے پسند کرتا ہے اور جانوروں کے جو ہے نا وہ مادہ پسند کرتا ہے تاکہ وہ یعنی ہر لحاظ سے اپنا فائدہ دیکھتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر اس حوالے سے ایسے کوئی سائنسی تحقیق ہے تو شریعت اس سے روکتی نہیں ہے. اچھا, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں زیادہ فائدہ ہے, بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے, شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب الحمدللہ بہت آپ نے جوابات دیے, جزاک اللہ خیرہ. ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن اس سے پہلے مہمان جو ہیں ہمارے ساتھ موجود رہے, ان کا شکر گزار, ان کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ لازمی ہے. مفتی ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی محمد عبدالولی خان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائے, جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کہ جو اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہے ہمارا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کوشش کریں اپنے دوست احباب عزیر و اقارب, اپنے بہن بھائی, اپنے گھر والے, سب کو کوشش کریں, سب کو ترغیب دلائیں کہ یہ روزہ رکھا کریں اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے شو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم